وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات درس کا نمبر 2104 آیت 149 سے 166. آج کا موضوع، کیا ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. اذ قال لقومه الا تتقون. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. کیا تم بعال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے. فکذبوہ فانہم لمحضرون. تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین. ہاں، خدا کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے. وترکنا علیہ فی الآخرین. اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا. سلام علی الیاسین. کہ الیاسین پر سلام. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. مگر ایک بڑھیا کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
اس وقت قرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، فالتقمه الحوت وهو مليم پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ فلولا أنه كان من المسبحين پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے للبث في بطنه إلى يوم يبعثون تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين اور ان پر کدو کا درخت اگایا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔ سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 149، فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون، خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت بات سے یہ کہتے ہیں ولد اللہ، کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں ہوش نہیں ہے؟ ام لکم سلطان مبین، یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی واضح دلیل ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان صفات سے جو وہ کہتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، اور جو مگر جو خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فإنکم وما تعبدون، اللہ سے فإنکم وما تعبدون، بس تم اور تمہارے وہ جو تمہارے یہ معبود ہیں۔ ما انتم علیہ بفاتنین، اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، چند آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ دراصل دیکھیں، گمراہی کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں، اور جس وقت یہ قرآن پاک کی آیات کا نزول ہو رہا تھا، یعنی مکی دور ہے یہ، تو مشرکین مکہ نے مختلف باتیں گھڑ لی تھیں اپنی طرف سے، جس میں سے کچھ تو آپ نے سنی کہ ولد اللہ،
اللہ کی اولاد ہے، اور پھر فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے تھے، اور پھر انہوں نے فرشتوں کی پوجا شروع کر دی تھی مختلف. لیکن بات ایک بات جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں گمراہی کی اقسام ہو سکتی ہیں مختلف. اصل گمراہی یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت سے منہ پھیر لیں، اللہ کی پیغمبر کی بات پر یقین نہ کریں، اس کی لائی ہوئی تعلیمات کو جھوٹ سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کے لیے تیار نہ ہوں. یہ اصل گمراہی ہے. اصل گمراہی یہ ہے کہ آپ ہدایت الہی کی ضرورت محسوس نہ کریں. اصل گمراہی یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنی زندگی کے بارے میں سوال نہ کریں، حقیقت کے بارے میں نہ پوچھیں. اصل گمراہی یہ ہے کہ آپ آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیں اور دنیا کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں اور دنیا ہی کیا سوچیں. اصل گمراہی یہ ہے کہ آپ اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیں. تو یہ ساری باتیں تو ہم کر رہے ہیں سامنے کرام. دیکھیں یہ جتنی بھی میں نے آیات پڑھی ہیں، اگر آپ ان آیات کی تشریح اس زمانے کے لیے ہی کرتے ہیں، اس تک محدود کر دیتے ہیں، تو ان آیات میں تو پھر ہمارے لیے کچھ باقی نہیں بچتا. ان آیات میں اس کی تفسیر میں پھر ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس مضمون کے جو بین السطور مضمون ہے کہ گمراہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیسی گمراہیوں میں جا پڑے ہیں، تو پھر اس میں ہمارے لیے سبق ہے. اور یہ میں دوبارہ عرض کر دوں، گمراہی ہے، اس کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں. آپ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیں یا اللہ کی اولاد ثابت مان لیں، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو گمراہ ہو گئے. ضالین سے مراد کیا ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس سے مراد تو وہاں پر وہی ہیں، عیسائی ہیں، اور مغضوب علیہ جو ہے قوم وہ یہود ہے. اب وہ تمام صفات ہم نے لے لی ہیں. میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ذرا آہستگی سے میں بول رہا ہوں کہ گمراہی کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن گمراہی تو گمراہی ہے. مثال کے طور پہ میں آگ لے لوں. آگ تو سوئی گیس کی آگ ہے، فون گیس کی آگ ہے، کوئلے کی آگ ہے، لکڑیوں کی آگ ہے، پتھر کے کوئلوں کی آگ ہے، اور جو آپ یہ فاسفورس جو ہے وہ جب جلتی ہے وہ بھی ایک آگ ہے. اسپرٹ کو آپ آگ لگا دیں، اسپرٹ کو، وہ بھی آگ ہے. پیٹرول کو آپ آگ لگا دیں، وہ بھی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو اقسام مختلف تو ہو سکتی ہیں، لیکن کام سب ساری آگ جو ہے، یہ تمام جو میں نے آپ کے ساتھ اس کا کام تو جلانا ہے. کوئی بھی ایسی آگ نہیں ہے جو اس میں آپ ہاتھ ڈالیں اور آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے. میرے خیال سے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. گندگی ہے، اقسام مختلف ہو سکتی ہیں. نجاست ہے، اقسام مختلف ہو سکتی ہیں. جیسے کہ نجازت کے احکامات ہیں. گائے کا گوبر وہ بھی نجازت ہے، بکری کی جو مینگنیاں ہیں وہ بھی نجازت ہے، اس طرح انسان کا جو فضلہ ہے وہ بھی نجازت ہے. لیکن نجازت ہے، گندگی ہے، نجازت ہے، اقسام مختلف ہے. اس میں سے کوئی بھی کسی بھی نجازت کو آپ پاک نہیں قرار دے سکتے. یہ بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آہستگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو اپنے لیے کیوں نہیں سمجھتے؟ اس میں سے اپنے لیے ہدایت کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اب قرآن تو ظاہر ہے کہ
رب العالمین کا کلام ہے، کسی ایک خاص زمانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور اس میں رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو اگر آپ اور میں ان مضمون کو جو میں نے پڑھا ہے آیت نمبر 149 سے 166 تک، اگر آپ اس کو ایک خاص تناظر میں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بھئی یہ فرشتے کیسے انہوں نے عقیدہ بنا لیا، مثال کے طور پر کون سے بت بنا لیے، کیا ہوا، تو ہمیں تو اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، یا اس وقت ان کا عقیدہ کیا تھا اس کی تفصیل کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ چیدہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، یہ کافی ہے۔ لیکن ایک جو گمراہی ہے وہ میں آپ کو قرآن مجید سے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، یہ من گھڑت بات، یہ دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت بات سے یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کون؟ یہ ہم۔ اب ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو گمراہی ہے، وہ آپ اپنا ذرا ذہن نشین کر لیں۔ ہماری گمراہی کا نمبر 1 ہمارا یہ فیصلہ ہے، چاہے وہ اعلانیہ نہ ہو، زبان سے نہ ہو، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنی منزل نہیں بنانا، ہم نے اللہ کے راستے پر نہیں چلنا، ہم نے رسول کے اسوہ حسنہ کو نہیں اپنانا، ہم نے دنیا کو ترجیح دینی ہے، ہمیں ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول کے اسوہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں تو یہ مانتا ہوں آپ ایسی باتیں زبانی طور پہ تو نہیں کہہ رہے، لیکن آپ اپنا عمل دیکھ لیں۔ یہ معاشرہ، میں تو معاشرے سے، امت سے مخاطب ہوں، آپ اپنا یہ دیکھ لیں، اپنا من حیث القوم اپنا رویہ دیکھ لیں۔ اعلانیہ طور پر ہم نے لبیک کہا ہے دنیا کو، اللہ کے لیے لا لبیک، دنیا کے لیے لبیک یا دنیا لبیک ان الحمد والنعمت لک، یا دنیا لبیک یا دنیا لبیک۔ دیکھیں، میں پورے اطمینان سے بغیر کسی جذبات کے یہ آپ جو ترانہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو میں نے عربی میں کہہ دیا ہے۔ ہم نے دیکھیں لبیک کہا ہے دنیا کو، ہم سب دنیا کے ٹٹو ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑے چلے جائے، صبح بھی دنیا، شام کو بھی دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے میرا بچہ، ہائے میری پوزیشن، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرے ماں باپ، ہائے میرے بھائی بہن، ہائے میری یہ دکان، ہائے میرا کارخانہ، ہائے میرے نوکری گریڈ 26 کی، اور ہائے میرا عہدہ، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں چیف، اسی میں ہم مطلب گھوم پھر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ الفاظ میرے ذرا نوٹ کریں آپ، ہماری ہائے ہائے، ہمیں اے اللہ کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اے دنیا، اے دنیا، اے دنیا، تجھ پر قربان، میں تجھ پر قربان۔ ہم لوگوں کا سارا رویہ ہی یہی ہے، ہم فکر دنیا میں مصروف ہیں، اللہ کی یعنی فکر آخرت نہیں ہے ہمیں، تو یہ ہم نے گھڑ لیا ہے بات، اپنی جھوٹ بات۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھوٹے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں 155 نمبر آیت میں فرما رہا ہے کہ تم نے یہ جھوٹ گھڑا ہوا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا کا فائدہ اصل ہے، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں فرما رہا ہے ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس تمہارا جو یہ فیصلہ ہے دنیا کے بارے میں، اے نام نہاد مسلمانوں، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، لے آؤ، کہاں پر لکھا ہے کہ آخرت سے دنیا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمائے وَلَلْ آخرت خیر لک من الاولی، آخرت پہلے سے آخر بہتر ہے، آخرت بہتر ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں، آخرت سے دنیا بہتر ہے۔ آج ہم نے تو سب دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لیا ہے،
دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے 159 نمبر آیت میں 159 میں، سبحان اللہ عما یصفون، اے آج کے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہاری ان بیان کردہ صفات سے پاک ہے۔ دیکھیں ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا اللہ ایک معبود نہیں ہے ہمارے اور بھی معبود ہیں، اور ہم تو اس ایک اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنے تمام باتیں تو اپنی جی کے مطابق کر رہے ہیں، فیصلے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات نفس کو ہم نے اپنا منزل بنا لیا ہے، ہم اللہ کے مخلص بندے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کسی کو روک نہیں سکتے، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ تو اللہ کے بندے ہیں، تو تم کسی کو روک نہیں سکتے، مگر جو جہنم میں جانا چاہتا ہے الا من هو صال الجحیم، یعنی جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، تو سوائے اس کے آپ کسی کو، اے لوگو تم کسی کو یعنی روک نہیں سکتے جنت میرے خاص بندوں کو، الا عباد اللہ المخلصین۔ تو یہاں تک میں نے آپ کے یہ باتیں کو گزار کی ہیں، باقی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں میں نے تو اللہ کی عطا سے یہ مضمون آپ کو دیا ہے، آپ اس پر سوچیں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں۔ ہاں یہ آیات جو بیان ہو رہی ہیں تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ بھئی ہمارے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ہم بھی انہی کی طرح گمراہ ہو گئے ہیں، ہم بھی اپنی آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جھوٹ تو کئی قسم کا ہوتا ہے، جھوٹ تو بہت سے ہوتے ہیں، سچ ایک ہے۔ اب انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم نے ان کی پوجا کر رہی ہیں، ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی اصل ہے، دنیا کا فائدہ اصل ہے، اور میں نے دنیا ہی کا بس یعنی ہم نے فیصلہ کر لیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو آپ ان باتوں پر ذرا غور کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، آخر سے چند آیات میں لے لیتا ہوں، پھر باقی قاری صاحب پڑھ کے سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما منا الا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون۔ ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون۔ یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے۔ الا انہم من افکہم لاقولون۔ دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں۔ ولد اللہ وانہم لکاذبون۔ کہ خدا کی اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون۔ تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین۔ یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔
اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون. یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین. مگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے. فإنکم وما تعبدون. سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو ما انتم علیہ بفاتنین. خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے الا من هو صال الجحیم. مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے. وما منا الا له مقام معلوم. اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. اور ہم صف باندھے رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل